الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز لائق ست تکریم شہزادہ حضور مخدوم سمنا حضرت علامہ ڈاکٹر سید عبدالعلیم جائسی مدظ اللہ العالی، برادر ذی قدر شہزادہ حضور غوث الورا حضرت علامہ ڈاکٹر سید رضوان پاشا قادری جیلانی مدظ اللہ العالی، برادر ذی قدر شہزادہ حضور بندہ نواز حضرت علامہ سید کاشف پاشا چشتی بندہ نوازی مدظ اللہ العالی، برادر بزرگ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ اور انتہائی مشفق برادر ذی قدر حضرت علامہ حسان فاروقی صاحب نگراں سنی دعوت اسلامی آندھرا و تلنگانہ، جملہ ذوی احترام سادات کرام علماء کرام حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ ممبر علماء کرام اور سادات کرام اور مشائخین اعظام سے جگمگا رہا ہے، اور سب کے نام مجھے معلوم نہیں ہے، اور معلوم بھی ہو تو سب کے نام لینا ممکن نہیں ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ میں اپنے سارے بزرگوں کی نظر دو مصرے کرتا ہوں۔ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کے سروت، مصطفیٰ جان رحمت شم بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسروِ خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور ارشاد فرماتے ہیں امام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شہر محبت حیدرآباد کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا عظیم الشان روح پرور یہ سالانہ اجتماع الحمدللہ ہر سال روز بروز ترقی پر ہے. آپ نے مجھ سے پیشتر ایک سے خطبہ کی زبانی ان کے اپنے خیالات اور ملفوظات سماعت فرمائے، اور میرے بعد انشاءاللہ ہم سب کے امیر قائد محترم داعیہ کبیر عالمی خطیب اسلام حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ سے آپ فکر انگیز خطاب انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. میں بھی بہت مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا مقصد اجتماع کرنے کا یہ ہے کہ ہم صرف اعمال کی اصلاح نہیں چاہتے، بلکہ ہمارا مقصد اعمال سے پہلے عقائد کی اصلاح ہے. اس لیے کہ جب تک کہ عقیدے میں اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک کہ عمل کی اصلاح تو ہو ہی نہیں سکے گی، اور اگر عمل میں اصلاح ہو بھی گئی بفرض محال تو وہ اصلاح نہ کام آئے گی دنیا میں اور نہ آخرت میں اس کی کوئی اہمیت ہوگی. اس لیے کہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہے اس وقت تک عمل کبھی کام آ ہی نہیں سکتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال عقیدے پر محنت کی ہے مکے کی سرزمین پر، اس کے بعد بہت کم عرصے میں عمل پر محنت کی گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تقریباً ہندوستان میں 2 صدیاں کم و بیش بیت رہی ہے. اس ہندوستان کے اندر جب سے انگریزوں کے منحوس قدم آئے ہیں اس دن سے لے کر آج تک ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر الگ الگ انداز میں حملے کیے جا رہے ہیں، اور پوری کوشش اس بات پر صرف کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکال دی جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال دی جائے، اس لیے کہ پوری دنیا کا انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ مسلمان جب تک کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کرے، حضور کی محبت میں تڑپتا رہے، حضور کی محبت کو دل میں رکھے، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتی، مسلمانوں کو کبھی زیر نہیں کر سکتی، مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتی۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر الگ الگ انداز سے حملے کیے جاتے ہیں، کبھی توحید کے نام پر مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو کبھی معاذ اللہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، الگ الگ انداز میں حضور علیہ السلام کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہے۔ علماء سو کبھی اس بات کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر وہ تنقید کریں، اس طرح کے مواقع وہ کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، آقا کریم پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی اسلام کے ہمدرد بن کر، کبھی کبھی ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمدرد بن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر شبخوں مارتے رہتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، جب تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام روئے زمین پر موجود رہیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے ضرور دفاع کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہماری زندگی ہی اسی لیے ہے، ہماری زبانیں ہی اسی لیے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل پورے ہندوستان سے مختلف جلسوں سے یہ آواز سنائی دے رہی ہے کہ شریعت کا تحفظ ہونا چاہیے، شریعت کا تحفظ ہونا چاہیے۔ یقیناً سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی بھی یہی مرضی ہے، یہی ہماری تمنا بھی ہے، اس لیے کہ پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر 80% سے زیادہ اہل سنت و جماعت کے ماننے والے موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شریعت ہماری ہے، دین ہمارا ہے، مسلک ہمارا ہے، مذہب ہمارا ہے، یقیناً شریعت کا تحفظ ہونا چاہیے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک جملہ میں اپنی قوم کو ضرور کہنا چاہتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم شریعت کے تحفظ کے لیے راستوں پر آ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ایک سوال میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، دنیا اس سے متاثر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ دنیا اچھی طرح جانتی ہے، جو مسلمان اپنے گھر میں شریعت کو تحفظ نہ دے سکے، وہ مسلمان اپنے ملک میں شریعت کو کیا تحفظ دے سکے گا؟ آپ مجھے بتائیں، کیا شریعت ہمارے گھر میں موجود ہے؟ اگر شریعت کا تحفظ ہمارے گھر کے اندر ہوتا تو بستر پہ فجر کی نماز قضا نہ ہوتی، ہماری بیٹیاں بے پردہ نہ گھومتی، ہمارے گھروں کے اندر فلم اور سیریلوں کے نام پر بھجن بجتا ہوا نظر نہ آتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شرکیہ اور کفریہ کلمات ہمارے گھروں کے اندر خود بچ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم شریعت کو تحفظ دینے کے لیے نکلے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ملک میں شریعت کے تحفظ کے لیے آپ کو بڑی مشکلات ہے، لیکن اپنے وجود پر شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کون سی مشکل ہے؟ اگر ہیرو 5000 روپے کا جوتا فلم میں پہن لیتا ہے تو مسلمان دوسرے دن مارکیٹ سے اس کی نقل میں 5000 روپے کا جوتا خرید کر کے لاتا ہے، اور اسلام کا ماننے والا جمعہ کی نماز کے لیے 5 روپے کی ٹوپی خرید کر کے نہیں لا سکتا۔ جو قوم نماز جمعہ کی 2 رکعت مسجد کے چندے کی ٹوپی پر ادا کرے، وہ قوم شریعت کو تحفظ کیا فراہم کرے گی؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خوکھلے نعروں سے نکلو، حقیقتوں کی طرف آؤ۔ بہرحال یہ عنوان جدا ہے تحفظ شریعت کا، لیکن تحفظ شریعت کے نام پر ایک آواز جو بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور شریعت سے نابلد لوگ اور شریعت سے ناواقف لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی یہ جملے کہہ جاتے ہیں کہ شریعت میں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تبدیلی کا کوئی حق نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت میں کسی چیز کو معاذ اللہ جو ہے وہ جائز اور ناجائز نہیں کر سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت ہے کیا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ شریعت کیا ہے تو میں یہی 2 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر عبادت نام ہے، تیری گلی میں آنے
آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا ریاضت اس کو کہتے ہیں. شریعت کیا ہے؟ اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت بول دے تو اللہ کا قانون بن جائے. شریعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے. اللہ اکبر. میرے سرکار جو کرے اسی کو شریعت کہتے ہیں. آقا کریم بولے تو شریعت ہے. حضور چپ ہو جائیں کہیں پر تو وہ بھی شریعت بن جاتی ہے. آقا کریم کرے تو شریعت ہے, حضور رکے تو شریعت ہے. بلکہ اللہ اکبر, حضور کہیں اللہ کہیں حضور کو بھلا دے. اللہ حضور کہتے ہیں میں بھولتا نہیں ہوں. اللہ کسی حکمت کے تحت اپنے محبوب کو بھلا دے تو وہ بھی شریعت بن جاتی. بھول عیب ہے, عیب, لیکن اللہ نے محبوب کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے. سرکار فرماتے میں بھولتا نہیں ہوں, بھلایا جاتا ہوں, اور اس میں بھی امت کو قانون مل جاتا ہے. کیا ہے ذرا تصور کریں. یہ بات کہنے والے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حلال و حرام کسی چیز کو نہیں کر سکتے, یہ تو قرآن کی نص کے خلاف ہے. لیکن میں آپ کی عقل کے مطابق بات کروں. آپ نے کبھی سوچا کہ یہ جو سفر کے اندر ہم 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت ادا کرتے ہیں, یہ قانون ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ قانون اللہ اکبر ام المومنین اما جان, ہم سب کی اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے اندر جو ہے وہ سفر ہجرت کے اندر ہیں. آقا کریم مکہ شریف سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں. اب حضور علیہ السلام کے دل کا جو خیال ہے لوگ اس پر اپنے اپنے انداز سے تفسیرہ کرتے ہیں, لیکن میری عقیدتیں یہ تفسیرہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کو دشمنوں کا خوف تھا اس لیے حضور علیہ السلام سے ایسا ہو گیا. اس لیے کہ جو رسول کے گھر کے ارد گرد دشمن کھڑے ہیں, آقا کریم سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے ان کے درمیان سے گزر جاتے ہیں, ان کو نظر نہیں آتے. اور نظر بھی کیسے آ سکتے ہیں؟ میرے امام فرماتے ہیں جان ہے, جان کیا نظر آئے, جان ہے, جان کیا نظر آئے, کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں. حضور علیہ السلام ان کو نظر کیسے آ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جان بھی کبھی نظر آتی ہے. قربان جائیں حضور ان کے درمیان سے نکلے لیکن ان کو نظر نہیں آئے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں دشمنوں کا غلبہ تھا اور دشمنوں کی فکر تھی اور دشمنوں کا خیال تھا. حیرت کی بات ہے مجھے کہ جو لوگ نبی کا خیال نماز میں آنے کو جو ہے وہ اس پر قد و گن لگانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی دشمن کے خوف کی وجہ سے 4 رکعت والی 2 رکعت پڑ گئے. ارے نادان, جب نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز پر سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے. نبی کی نماز میں دشمن کا خیال آ جائے اور تو اس کے متعلق کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. تو لوگ اپنے اپنے انداز سے تفسیرہ کرتے ہیں. بہرحال ام المومنین نے فرمایا کہ حضور سفر ہجرت میں ہیں, 4 رکعت والی نماز حضور نے 2 پڑھی. 2 کیوں پڑھی؟ میری عقیدتیں یوں کہتی ہے کہ حضور کو خیال ہوگا کہ مدینہ منورہ کے لوگ گھروں سے نکل کے روزانہ آتے ہیں اور دوپہر سے لے کر شام تک کے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھتے ہیں آمینہ کا لال آیا یا نہیں آیا, حضور آئے یا نہیں آئے, حضور آئے یا نہیں آئے, حضور آئے یا نہیں آئے. اس لیے کہ جب حضور آتے ہیں تو عاشقوں کی عید ہو جاتی ہے. حضور آتے ہیں تو عاشقوں کی عید ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ اکبر 100,000 ہلال ان کے ناخنوں کی قطرن پہ قربان ہے. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہے نو پہ نائے چرخے کوہن پھول. حضور علیہ السلام کے ناخنوں کی شان کیا ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں؟ تو حضور علیہ السلام کو خیال رہا ہوگا کہ میرے غلام بار بار نکل کر گھروں سے انتظار کرتے ہیں, حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں. تو حضور سفر جلدی کرنا چاہتے تھے, حضور کو سفر میں جلدی تھی, اور اس جلدی میں میرے نبی نے 4 رکعت کی نیت کی, اور 4 رکعت کی نیت کر کے حضور نے 2 پہ سلام پھیر دیا. آپ مجھے بتائیں کتنا بھی بڑا عالم ہو, کتنا بھی بڑا محدث ہو, کتنا بھی بڑا مفسر ہو, کتنا بھی بڑا ادیب و خطیب ہو, اگر 4 رکعت والی نیت کر کے 2 پہ سلام پھیر دے تو فتویٰ دیا جائے گا مولوی صاحب آپ کی مسند, آپ کے افتاح, آپ کی خانقاہ اپنی جگہ, آپ کی گدی اپنی جگہ, آپ نے 4 کی نیت کی ہے, آپ نے 2 پہ سلام پھیرا ہے, اٹھیے دوبارہ نماز ادا کیجئے, یہی تو ہوگا. لیکن قربان جائیں میرے نبی نے 4 کی نیت کر کے اجلت میں 2 پر سلام پھیر دیا. قربان جائیں قدرت نے قانون بنا دیا, حبیب تو نے
4 کی نیت کر کے 2 پہ سلام پھیرا. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ 4 پڑھیے بلکہ قربان جائیں ہمیں تو تیری ادا پیاری ہے. وہ بے نیاز کو 2 اور 4 کیا, ہمیں تو تیری ادا پیاری ہے. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اللہ کے حبیب نے عجلت میں 2 پہ سلام پھیرا. قیامت تک کے مسافروں کے لیے قانون بن گیا, اب جو بھی سفر کرے گا 4 والی 2 ہی ادا کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرے تکبیر, نعرے جو بھی سفر رسالت. کرے گا چاہے اس کو عجلت ہو یا نہ ہو, چاہے اس کو جلدی ہو یا نہ ہو, اس لیے کہ محبوب نے سفر میں 2 پڑھ لیا ہے. اب سب نے 2 ہی پڑھنا ہے. کون کہتا ہے حضور کو اختیار نہیں؟ ارے جس کو اختیار نہیں وہ نبی ہی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ نبی آتا ہی ہے مالک و مختار بن کر. اللہ کے نائب اعظم, نائب پروردگار, خلیفہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مالک حل و حرم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارح بھی ہے اور شارع بھی ہے. اللہ نے حضور علیہ السلام کو شریعت بتانے والا بھی بنایا ہے اور شریعت بنانے والا بھی بنایا. حضور کا قول فعل شریعت ہے. علامہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ میزان میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا کہ جو چاہیں حلال کر دے, جو چاہیں حرام کر دے. حضور کو اختیار ہے. اٹھا کر سیاہ ستہ دیکھیں, لوگ سیاہ ستہ کی زیادہ بات کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم کی حدود کے اندر جو جڑی بوٹیاں, گھاس اور درخت ہے اس کا کاٹنا حرام ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا حرم کی حدود کے اندر جو جڑی بوٹیاں درخت ہیں اس کا کاٹنا حرام ہے. حضور کے چچا حضرت عباس حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ, اذخر نامی جو گھاس ہے اس کو ہم گھروں میں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں, آپ اس کو نکال دیجئے حرمت کی فہرست سے, آپ اس کو حرمت کی فہرست سے خارج کر دیجئے. لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کے عقیدے پر ہیں. صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور چاہیں تو اذخر کو حرمت میں شامل کر دیں کہ اس کو کاٹ نہیں سکتے, اور اگر چاہیں تو اس کو حلال کر دیں کہ کاٹ سکتے ہیں. حضرت عباس ابن عبد المطلب, حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا کہتے ہیں حضور اذخر ہماری ضرورت کی گھاس ہے, گھروں میں اور قبروں میں استعمال ہوتی ہے, اس کو نکال دیجئے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا میں تو صرف تمہیں شریعت کا قانون بتانے آیا ہوں, بلکہ قربان جائے حدیث کی کتابوں میں چمکتی دمکتی یہ بات موجود ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, اذخر کو کاٹنے کی اجازت دی جاتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عطا فرمایا. اٹھا کر کے دیکھیے مسلم شریف, اللہ اکبر, مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لے رہے ہیں. آقا کریم عورتوں سے بیعت لے رہے ہیں, اور بیعت کے اندر جو باتیں حضور ان سے بیعت لے رہے ہیں جن باتوں پر, ان میں ایک چیز یہ ہے کہ تم لوگوں نے میت پر نوحہ نہیں کرنا, کیونکہ اللہ کو غموں میں سب سے زیادہ جو آواز بری ہے وہ نوحے کی آواز ہے. یعنی میت پر لوگ چیخ کر پکار کر روتے ہیں, آواز نکال کر روتے ہیں. میت کی خوبیاں اس کی جو ہے وہ اوصاف بیان کر کے روتے ہیں, اس کو نوحہ کہتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب میت پر کوئی نوحہ کرتا ہے تو اللہ اس کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. نوحہ کرنا حرام ہے, کسے نہیں پتا کہ نوحہ کرنا حرام ہے, مگر قربان جائیں جب میرے سرکار عورتوں سے بیعت لے رہے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا نوحہ نہیں کریں گے, تو عطیہ نام کی خاتون عرض کرتی ہے یا رسول اللہ زمانے جہالت میں میرے گھر میت ہوئی تھی تو فلاں خاندان کے لوگ میرے گھر نوحہ کرنے کے لیے میرے ساتھ مل کر کے رونے پیٹنے آئے تھے. آقا کریم یہ ان کا مجھ پر احسان اور قرض ہے, آقا اگر اجازت دے تو میں بھی اس خاندان کے اندر نوحہ کر سکتی ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میں تو مجبور محض تمہاری طرح انسان بن کر کے آیا ہوں. اللہ کا قانون ہے
ہیں میں یہ کیسے اجازت دے سکتا ہوں کہ نوحہ میں نوحہ کر سکتے ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے، جس خاندان کا تم پر احسان ہے، مفہوم حدیث ہے، اس خاندان کی میت میں تمہیں نوحہ کرنے کی اجازت دیتا ہوں، تم اس خاندان کے اندر جا کر کے ان کا احسان چکا دو، مگر تمہارے بعد یہ کی چیز کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اٹھا کر کے دیکھیں، شریعت میں بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کس مسلمان کو پتا نہیں کہ کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو شوہر کی موت پر عورت کو عدت گزارنا 4 مہینے 10 دن یہ واجب ہے۔ اس کو 4 مہینے 10 دن کوئی سنگھار نہیں کرنا، کوئی زینت نہیں کرنا، مگر سیاہ سکہ اٹھا کر کے دیکھیں، جب حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ شہید ہو گئے تو ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا تو نے صرف 3 دن سوگ کرنا ہے بس، اور 3 دن کے بعد تو جو چاہے کرے۔ یعنی 4 مہینے 10 دن کی وہ عدت کی مدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے اندر سمیٹ دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 دن کر دیا۔ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو بھی اختیار نہیں؟ حضور قانون بنانے والے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ دراصل یہ دل کا روگ ہے، یہ دل کی بیماری ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر یہ حملہ ہے۔ ہم کہتے ہیں شریعت کو تحفظ بالکل ملنا چاہیے، لیکن شریعت سے زیادہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت لانے والے، شریعت بتانے والے، خدا کا پتہ بتانے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی ذات کو مشکوک کر دیا گیا معاذ اللہ تو نہ قرآن محفوظ رہے گا، نہ حدیث محفوظ رہے گی، نہ اذانیں محفوظ رہے گی، نہ نمازیں محفوظ رہے گی۔ بولنے والوں، بولنے سے پہلے ذرا سوچا تو کرو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہو، حضور کے بارے میں کیا باتیں کہہ رہے ہو۔ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ قربان جائیں، مسلم شریف، بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ توحید نیٹ ورک آقا کریم نے فرمایا کیا اسلامک ہوا؟ آواز حدیث پاک کا مفہوم سے کہا کہ میں نے ماہ رمضان مبارک میں یعنی رمضان شریف کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کر لیا۔ بزرگوں کی موجودگی میں، بچوں کی موجودگی میں اس سے زیادہ محتاط اور بائیہا الفاظ اس معاملے کو پیش کرنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے۔ اگر اس سے زیادہ محتاط الفاظ ہو تو میرے بڑے میری رہنمائی کر دیں۔ انہوں نے کہا میں نے وظیفہ زوجیت ادا کیا، کیسے؟ روزے کی حالت میں، جبکہ حرام ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر ایسا کیا تو 60 روزے رکھے یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے، یہی تو ہے، غلام آزاد کرے۔ شریعت نے مختلف انداز میں اس کا کفارہ بتایا، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ آنے والا آیا، دیکھیے بڑے سے بڑے مفتی صاحب کے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کر کے آئے گا، مفتی صاحب کہیں گے یہ ہے اور یہی ہے، اگر وہ واقعی مفتی ہے تو یہ ہے اور یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ الحمدللہ ہم سنیوں کے یہاں تو فتوے بکتے نہیں ہیں، ہم لوگ فتوے بیچنے والے، فتویٰ فروخت لوگ ہم نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں جو بات برسوں سے کہی جا رہی ہے وہ بات آج بھی کہی جا رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہی بات کہی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہماری شریعت جو ہے وہ پارلیمنٹ کی میز پر بیٹھ کر تیار نہیں ہوئی ہے، شریعت مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی ہے۔ تو ہمارے یہاں قانون نہیں بدلتے، قانون ہمارے یہاں تبدیل نہیں ہوتے، اللہ اکبر۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عرش مقام ہے، آنے والا آ کر کہتا ہے حضور ایسا ایسا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفارہ بتایا کہ 60 روزے رکھ لو۔ کفارے میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک روزے میں صبر نہ ہوا تو 60 میں پھر صبر کیسے ہو سکتا تھا؟
انہوں نے کہا حضور نہیں کر سکتا، 60 روزے نہیں رکھ سکتا. تو کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. کہا یہ بھی نہیں کر سکتا. غلام آزاد کر دو. کہا حضور یہ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے جاتے تھے نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. دیکھیے کوئی دوسرا مفتی ہوتا، مجیب ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ نہیں کر سکتے تم جانو، ہم نے تو قانون بتا دیا. یہ جو بات کہی جا رہی حضور صرف قانون بتانے والے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں کتاب میں نبی کو ڈاکیا کی حیثیت دی گئی ہے کہ وہ تو صرف ڈاکیا کی طرح ہیں، وہ لاتے ہیں اللہ سے اور ہمیں پہنچا دیتے ہیں. آپ بتائیں جس سے لاتے ہیں اور جس تک پہنچاتے ہیں ڈاکیا کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ لوگ نبی کو ڈاکیا کہتے ہیں، استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں اختلاف کی بات نہ کیا کرو. لوگ تو خود اختلاف کے کانٹے بوتے ہیں. اگر ان کانٹوں کو ہم اٹھائیں تو ہم مجرم کیوں ہیں؟ ہم کیوں مجرم ہیں؟ اور خدا کی عزت کی قسم ہمارے باپ کی آبرو پر ہونے والے حملے کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، نبی کی عظمت پر ہونے والے حملے کو مسلمان کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتا اگر اس کے دل میں ایمان کی ذرہ برابر رمق باقی ہے. کیونکہ خدا کی عزت کی قسم اللہ نے ہمیں جو جان عطا کی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں عطا کی ہے. اس لیے کہ جان تو بستروں پر بھی جا سکتی ہے، لیکن جو جان مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں جائے وہ جان پر ہزاروں زندگیاں قربان ہیں. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ. شریعت کو تحفظ ناموں سے مصطفیٰ کو تحفظ دیے بغیر ہو نہیں سکتا. اور یاد رکھیں شریعت سیاسی لیڈروں سے کبھی محفوظ نہیں ہوئی ہے. شریعت کو تحفظ ملا ہے تو خانقاہوں سے ملا ہے. سیاسی اڈے ہمیشہ سیاست کے مخالف رہے ہیں. اکبر کا دربار دیکھ لو، مامون کا دربار دیکھ لو، یہ سارے جو دربار تھے جسے دنیا جلال الدین اکبر کہتے ہیں، لوگ اس کو اکبر دی گریٹ کہتے ہیں، وہ اپنے وقت کا بدترین ملحد جس نے دین الہی قائم کر کے شریعت کا مذاق اڑایا. لیکن جب سیاسی دربار سے شریعت کا مذاق اڑا تو خانقاہ سے سلسلے قادریہ کا وہ عظیم بطل جلیل جسے دنیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے جانتی ہے، وہ عاشق مدینہ کھڑا ہوا اور سلسلہ نقشبندیہ جس پر قیامت تک ناز کرتی رہے گی، وہ فاروق اعظم کا شہزادہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ یہ کھڑے ہوتے ہیں اور شریعت کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. لیکن جنہوں نے شریعت کو تحفظ دیا ان کا صاحب شریعت سے قلبی دل کا تعلق تھا، تبھی شریعت کو تحفظ نصیب ہوا. جن کا تعلق قلب کا مصطفیٰ جان رحمت سے نہیں ہوگا وہ شریعت کو کبھی تحفظ نہیں دے سکتے. جانتے ہیں لوگ نقشبندی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ قادری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ چشتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان خانقاہی لوگوں کا مزاج کیا تھا جانتے ہیں؟ شیخ عبدالشیخ مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی کیا کہتے ہیں؟ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. یہ توحید کی خدمت کرنے والا، ہندوستان میں توحید پر سب سے زیادہ مواد فراہم کرنے والا، اپنے دور کا سید الموحدین کہہ رہا ہے کہ میں خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ او رب محمد، وہ میرے محمد کا رب ہے. آپ توجہ تو فرمائیں. لیکن لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ دل سے تعلق مصطفیٰ توڑ کر شریعت کے تحفظ کے لیے نکلے آپ. یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شریعت تو ان کی اداؤں کا نام ہے. ورنہ 4 مسالک دنیا میں وجود میں آنے کی کیا وجہ تھی؟ حضور نے کسی دور میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھا، کبھی اوپر باندھا، کبھی زور سے آمین کہا، کبھی دھیرے کہا، ہے نا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر کیا ہوا؟ حضور نے جس کو ترک کر دیا پھر وہ زندہ کیوں رہی؟ اس لیے کہ صوفیہ فرماتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، محبوب نے جس ادا کو باقی رکھا وہ بھی باقی رہے، جس کو ترک کر دیا وہ بھی باقی ہے. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. ہم اللہ کے قانون کے محتاج ہیں، قانون کے مطابق ہم نے کرنا ہے. حضور جو کرے وہی قانون بن جاتا ہے. ارے حضور چھوڑ دے تو قانون بنتا ہے.
سورج غروب ہونے کے بعد نمازیں پڑھی اس کو مغرب کہتے ہیں، لیکن عرفات میں غروب ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھی. عرفات میں غروب ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھی، چھوڑ دیا مغرب کو، عشاء تک مؤخر کر دیا، دیر تک مؤخر کر دیا. اس دن مغرب کو چھوڑنا عبادت ہو گیا. اب کون مغرب پڑھے عرفات میں؟ مسئلہ بتایا جاتا ہے نہیں پڑھنا، عرفات میں مغرب نہیں پڑھنا، بلکہ مزدلفہ جا کے پڑھنا، چاہے رات کے 2 بجے پڑھے، چاہے رات کے 4 بجے پڑھے، عشاء کے ساتھ ملا کے. ارے جس کا چھوڑنا بھی عبادت ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کا چھوڑنا بھی قانون خدا ہو جائے، وہ ادائے مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ادا ہے. بات اتنی ہی ہے کہ حضور سے جب قلبی تعلق نہیں ہوتا تو اس طرح دل کی بیماری ظاہر ہوتی ہے. مشکیزے سے نکلتا وہ یہ جو مشکیزے کے اندر ہوتا ہے، اور زبانوں سے نکلتا وہ یہ جو دل کے اندر ہوتا ہے. لوگوں پہچانو ایسے لوگوں کو. تو عرض یہ کر رہا تھا، آنے والا آیا، اس نے کہا حضور یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا. ہم سے زیادہ تو بخاری کی بات ادھر کے لوگ کرتے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، قربان جائیں. لیکن پھر یوں ہوا کہ کسی نے حضور کو لا کر کے کھجور ہدیہ کی. روایتوں میں آتا ہے، اس کی شرح میں ہے کہ 2.25 من وہ کھجوریں تھی. 1-2 کلو آدھا پاؤ 1 پاؤ نہیں تھی، 2.25 من وہ کھجوریں تھی. اور آنے والے نے حضور علیہ السلام کو وہ ہبہ کیا، عرض کیا، تحفے میں پیش کیا. سرکار نے وہ کھجور لی اور لینے کے بعد اس آنے والے شخص سے کہا ایک کام کرو، اس کو لے جا کر مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، کفارہ ہو جائے گا. اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ مدینہ منورہ کے مسکین جو تم سے زیادہ غریب ہوں، تم سے زیادہ محتاج ہوں، ان میں تقسیم کر دو، کفارہ ادا ہو جائے گا. انہوں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. سبحان اللہ. ان کی ابرو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی ابرو نہیں 2 قبلوں کی یکجائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حال بگڑتا ہے تو پھر کرم کیسے ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. دریائے کرم جوش میں کیسے آتا ہے؟ حضور نے فرمایا لے جاؤ اور لے جا کر کے اپنے سے زیادہ محتاج کو دے دو، کفارہ ادا ہوگا. اس کی حضور میں سب سے زیادہ محتاج ہوں پورے مدینہ منورہ میں. حدیث پاک میں ایسے سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور ایسے ہنسے کہ حضور کے دندان نظر آئے، حضور کے دانت نظر آئے. بہت جلدی یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ لبوں پر تبسم آ جاتی اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن بات یہ ایسی تھی کہ انہوں نے کہا حضور مجھ سے زیادہ کوئی محتاج مدینہ منورہ میں نہیں ہے. کریم آقا نے فرمایا جاؤ یہ کھجوریں خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو، کفارہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھ رہے اللہ کے خلیفہ اعظم کا قانون. اللہ رب نائب رب اکبر کی شان دیکھیں، نائب پروردگار کی شان دیکھیں، خلیفہ اعظم کی شان دیکھیں. کبھی ایسا بھی کفارہ دیکھا کہ خود کھاؤ اپنے بچوں کو کھلاؤ کفارہ ادا ہو جائے؟ کیا سزا کو جزا میں تبدیل نہ کر دیا؟ کیا سزا کو جزا میں تبدیل نہ کر دیا؟ سزاؤں پر بھی انعامات ملتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. سزاؤں پر بھی کھجوریں کھلائی جاتی ہے. اسی لیے تو میرے امام پکار اٹھتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کے اندر اپنے دور اقدس کے اندر جو چیزیں اللہ اکبر حرام ہیں، حضور نے اپنے اختیارات سے کسی کسی پر اس حوالے سے تخصیص فرمائی ہے. جیسے خود دیکھیں حضرت سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مال غنیمت آیا، حضور نے سب کو غنیمت تقسیم کیا، اور جب سب کو تقسیم ہو گیا سب کا حصہ تو ایک سونے کی انگوٹھی رہ گئی. سونے کی انگوٹھی، سونا مردوں پہ حرام ہے، کسے نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے سونا مردوں کے لیے حرام ہے. یہ اور بات ہے کہ مالدار ہو جاتے ہیں تو گلے میں چین لٹکا کر کے پھرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی مالدار ہیں. لیکن گلے میں چین پہننے والے کبھی چین سے نہیں رہتے، ہمیشہ بے چینی کا شکار رہتے ہیں. اس لیے اگر چین سے رہنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی چین اپنی گردن میں ڈال لو. سونے کی چین سے کبھی چین نہیں آ سکتا، وہ دل کو ہمیشہ بے قرار کرتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں،
میرے نبی کے صحابی حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں حضور نے سب کو تقسیم کیا، سونے کی انگوٹھی رہ گئی، سرکار نے سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں لی اور ہاتھ میں لے کر کے حضور نے محفل پہ نظر ڈالی، پھر نظریں نیچی کر لی، پھر حضور کی نظریں اٹھی، وہ حیا والی نظریں، اللہ اکبر، وہ حیا والی نظریں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جھکی ہے اور پھر اٹھی ہے۔ ان نظروں کے جھکنے اور اٹھنے کا بھی بڑا کمال ہے، ان نظروں کے جھکنے اور اٹھنے کا بھی بڑا کمال ہے۔ وہ حیا والی نظریں اگر اٹھ جاتی ہے تو قبلہ بدلتا ہے، وہ نظریں اگر اٹھ جاتی ہے تو قبلہ بدلتا ہے، قد نرا آتی ہے، اور اگر وہ فکر سے جھک جاتی ہے تو انا انزلنا آتی ہے۔ وہ جھک جائے فکر سے تو انا انزلنا آ جائے۔ جھکی تھی نا ایک بار، میری امت کی عمر کم کیوں ہے، اس فکر سے جھکی تھی، تو قدرت نے کہا جبریل جا، حبیب بے چین ہے، سورہ قدر لے کر کے جا اور بتا دے کہ ایک رات ایسی بھی ہوگی جو 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ فکر سے جھکے تو سورہ قدر آتی ہے، اور شوق سے اٹھ جائے تو قد نرا آتی ہے اور قبلہ بدل جاتا ہے۔ جس کی نظریں جھکنے سے یہ کام ہوتے ہوں، جس کی نظریں اٹھنے سے یہ کام ہوتے ہوں، سوچو اس نبی کی شان کیا ہوگی۔ بات اتنی ہے، ہم نے نبی کو ایسا نہیں ماننے کی کوشش کی، لوگوں نے نبی کو ایسا نہیں ماننے کی کوشش کی۔ برا ابن عازب کہتے ہیں حضور کی نظریں اٹھی اور پھر جھک گئی، سرکار نے مجمع میں دیکھا، پھر دوبارہ، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں پھر حضور کی تیسری مرتبہ نظر اٹھی تو سرکار نے اے برا ادھر آؤ۔ میں آیا تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے میری انگلی میں وہ سونے کی انگوٹھی پہنا دی۔ تو برا ابن عازب کہتے ہیں سونے کی انگوٹھی پہنا دی۔ جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا، جس کو بات پتا چلی، انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، لیکن بعد میں لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اے برا، سونا تو مردوں پہ حرام ہے، آپ پہنتے کیوں ہیں؟ حضرت برا ابن عازب کہتے تھے جس کو میرے نبی نے پہنایا میں اس کو اتار نہیں سکتا۔ اور آخری بات اختتام کرتے ہوئے، لوگ کہتے ہیں کہ نبی حلال و حرام کا اختیار نہیں رکھتے۔ دیکھیے حضور کو حلال و حرام کا اختیار بھی ہے، اور حضور علیہ السلام کو کائنات کے اندر بھی اللہ نے اختیار دے رکھا ہے۔ تکوینی اختیارات بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہے۔ حضور کو کیا، بلکہ قرآن تو کہتا ہے والمدبرات امرا۔ اس کی تفسیر میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ یہ اللہ فرماتا ہے کہ ان بندوں کی، مقبول بندوں کی قسم جو دنیا کے اندر تدبیر کرتے ہیں، دنیا کے کاموں میں تدبیر کرتے ہیں۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے مراد مولا کائنات اور ان کی اولاد ہے، انٹرنیشنل اسلامک تدبیر فرماتے ہیں، اور اس کی پھر مزید تشریحات بھی موجود ہے کہ جو لوگ کائنات کے اندر تدبیر کرتے ہیں ان میں سے شہدائے بدر کی روحیں بھی ہے۔ مختلف اقوال کرتے ہوئے شاہ صاحب پھر باتیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس بات اختتام پر پہنچا دوں، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، دیکھیے قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ قرآن کہتا ہے نا کہ نکاح کرو ان سے جو عورتیں تمہیں پسند آئے، 2 3 3 4 4۔ اس طریقے سے قرآن نے اجازت دی ہے، 2 3 4 کی اجازت دی ہے، مگر قربان جائیں قرآن کی نص موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے۔ حضور نے مولا علی سے کہا علی جب تک فاطمہ حیات ہے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ بولیے حضرت مولا کائنات کے لیے اس وقت دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں تھا جب سیدہ فاطمہ موجود تھی۔ کسی نے یہ نہیں کہا، اللہ تو کہتا ہے مثنیٰ و ثلاثہ و رباع کہ 2 3 3 4 4 کر سکتے ہو۔ خود باب مدینۃ العلم نے بھی یہ بات نہیں کہی، سب نے تسلیم کیا، یعنی صحابہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول جس کو چاہیں اللہ اکبر جو بات اس کے لیے حلال کر دیں اور جو چاہیں اس کے لیے حرام کر دیں۔ ممکن ہے کوئی قد فہم اب یہاں یہ بات کر سکتا ہے کہ دیکھا دوسروں کی بیٹیوں کے لیے تو اللہ کے رسول نے سوکنوں کی اجازت دے دی کہ 2 بھی کر سکتے، 3 بھی کر سکتے، 4 بھی کر سکتے، لیکن اپنی بیٹی جہاں موجود تھی، مولا کائنات کو، اپنے داماد کو حضور نے منع کیا کہ فاطمہ کی موجودگی میں تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ تو حضور اپنی بیٹی کی موجودگی میں دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دیتے، تو کوئی معاذ اللہ بدبخت اس پر باتیں کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس میں اس کا بھلا تھا جو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی موجودگی میں مولا علی کی دلہن بن کے آنے والی ہوتی، بھلا اس کا چاہا حضور نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی،
اس نے مجھ محمد کو اذیت پہنچائی، جس نے مجھ محمد کو اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، اور جس نے خدا کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کی موجودگی میں علی دوسرا نکاح نہیں کرنا، کیونکہ سوکن بن کے کوئی آئے گی وہ فاطمہ کا دل دکھائے گی، تو فاطمہ کا دل دکھا کر وہ جہنم میں نہ چلی جائے۔ حضور اس کو جہنم سے بچانے کے لیے علی کو کہتے ہیں فاطمہ کی موجودگی میں دوسری دلہن نہ لانا۔ یہ حضور کا کرم تھا اس پر، حضور کا کرم تھا اس پر جو آنے والی تھی۔ قربان جائیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی بیٹی کا خیال نہیں کیا، اس کی آخرت کا خیال کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مولائے کائنات کی دوسری بیویاں تو آنے والی تھی، حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کو حضور نے جو کہا نا کہ میرے بعد سب سے پہلے میری اہل بیت میں تم آ کر ملو گی، عارفین کہتے ہیں اس میں ایک حکمت یہ بھی تو تھی نا کہ علی پر زیادہ دن تک یہ پابندیاں عائد نہ رہے۔ مختار کائنات نے اپنی بیٹی کو جلدی اپنے پاس بلا لیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جلدی اپنے پاس بلا لیا۔ پھر مولائے کائنات نے اس کے بعد کتنی شادیاں کی، بلکہ سیدہ فاطمہ نے خود وصیت فرمائی دنیا سے جاتے جاتے، علی میرے وصال کے بعد دوسرا نکاح تو کرو گے نا؟ مولائے کائنات چپ تھے، کہ علی کرو گے نا؟ آپ نے فرمایا ہاں کروں گا۔ تو عرض کرنے لگی ایسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا جس کا خاندان بہت بہادر ہو۔ تو مولائے کائنات نے کہا ابھی تک تو اس سلسلے میں نہیں سنا تھا کہ بہادر گھرانے کی عورت سے بھی نکاح کیا جاتا ہے، آپ بہادر خاندان کی عورت سے نکاح کرنے کی بات کیوں کرتی ہیں؟ تو سیدہ نے کہا تھا مجھے کربلا یاد آتا ہے، مجھے کربلا یاد آتا ہے۔ جب ماں بہادر ہوگی تو اس کے بیٹے بھی بہادر ہوں گے، جب ماں بہادر ہوگی تو اس کے بیٹے بھی بہادر ہوں گے، اور جب بیٹے بہادر ہوں گے تو وہ کربلا میں میرے حسین کو کام آئیں گے۔ انہی بہادر بیٹوں میں مولا عباس کی ذات ہے جو حضرت ام بنین سے پیدا ہوئے تھے۔ مولائے کائنات نے جو ہے اس خاندان سے نکاح کیا جو بہادر تھا، اور بات اختتام پہ بات آئی ہے مولا عباس کی، تو ایک بات عرض کرتے چلوں، کربلا وہ زمین ہے جس نے جو رشتے فرسودہ ہو گئے تھے، کربلا نے ان رشتوں کی دوبارہ تجدید کر دی، ان رشتوں کو کربلا نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ بات اگر آئیے تو اتنے میں بات ختم کرتا ہوں تاکہ میرے اور آپ کے دل کو تسکین ہو جائے اور بات ختم ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اور کربلا کی لڑائی بھی تحفظ شریعت کی لڑائی تھی۔ اولین لڑائی کربلا میں شریعت کے تحفظ کے لیے پہلی لڑائی لڑی گئی ہے کربلا میں۔ کربلا کو چھوڑے بغیر شریعت کا تحفظ ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا وہ مولا ابو الفضل عباس، اللہ اکبر، ابو الفضل عباس جس کو کہتے ہیں، اللہ اللہ، وہ ذات جس کو اسد بنو ہاشم کہتے ہیں، بنو ہاشم کا شیر جس کو کہتے ہیں، مولا عباس کو، یہ سوتیلے بھائی امام حسین کے، اور سوتیلا بھائی کا رشتہ اس قدر مشکوک ہو گیا تھا برادران یوسف کے بعد۔ سوتیلے بھائی کا مطلب کندھے پہ بٹھا کے باپ کے سامنے لے جانا، پھر اس کے ہاتھ کا کھانا چھین کے کتوں کے سامنے ڈال دینا، پانی چھین کے زمین پہ پھینکنا، مارنا، کنویں میں ڈالنا، کوئی دوسرا کنویں سے نکال دے تو بھاگا ہوا غلام کہہ کر بیچ دینا۔ اس کے بعد سے کوئی اعتماد نہیں کرتا تھا سوتیلا بھائی کیسا ہوگا، کیونکہ سوتیلے بھائی کا مطلب کنویں میں ڈالنے والا، مارنے والا، پیٹنے والا، کتے کے آگے کھانا چھین کے ڈالنے والا۔ لیکن جب کربلا ہوا تو کربلا میں سوتیلے بھائی عباس نے میرے حسین کے لیے وہ قربانی دی کہ برسوں کا مشکوک رشتہ کربلا کے اندر پھر سے ایک وفا کے حوالے سے لوگوں نے اس کو پہچانا، بلکہ لوگ کہنے لگے اللہ اللہ کہ عباس نے کبھی امام حسین کو بھائی بھی نہیں کہا۔ ایک بار جب شہادت کے وقت امام علی مقام نے کہا تھا کہ عباس ایک بار تو بھائی کہہ دو، یہ تمنا میری دل میں رہ جائے گی، تو مولا عباس نے کہا تھا آقاؤں کو بھائی نہیں کہا جاتا ہے، حسین تیرا میرا باپ تو ایک ہے لیکن تیری ماں
خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، بنت پیمبر ہے، نبی کی بیٹی ہے، تو میں اس کو کیسے بھائی کہوں جس کی ماں فاطمہ ہو؟ اللہ اکبر! یہ وفا کا رشتہ اس سوتیلے بھائی نے نبھا کر کے وہ مشکوک رشتہ صدیوں کا اس کو پھر سے وفا کے حوالے سے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے، مجھ سے پوچھا تھا کسی نے لکھ وفا کی داستان، مجھ سے پوچھا تھا کسی نے لکھ وفا کی داستان، میں نے قلم اٹھا کے عباس لکھ دیا۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔